بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کی محبت اور انکریجمنٹ کا بہت شکریہ روز ادا کرتا ہوں، اور جب تک یوٹیوب پر ہوں یہ کرتا رہوں گا۔ آپ سب کے فیڈ بیک سے مجھے بہت انکریجمنٹ بھی ملتی ہے، اور میں اپنی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سی غلطیوں سے ہم سیکھتے ہیں، اور جو میں نہیں سیکھ پا رہا وہ آپ کا فیڈ بیک مجھے ضرور سکھا دے گا۔ ایک تو بڑی اچھی بات یہ ہوئی، کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرنیشنل لاء فرم ہائر کی ہے۔ میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا، میں آج بھی کہوں گا، کوئی غلطی نہیں تھی، کسی بھی پروفیشنل لائر کو کوئی بھی ہائر کر سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کا کیونکہ اسٹیچر اتنا بڑا ہے اور وہ اتنے مقبول رہنما ہے، سابق وزیر اعظم ہے، تو ان کو یہ، اور بتیرے لوگ کوئی بھی کرتا رہے فائن، وہ شاید اگنور ہو جائے گا یا کسی کو شاید پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، اتنی بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، تو ان کے لیے ظاہری بات ہے وہ چیزیں لائم لائٹ میں آ جاتی ہیں۔ تو اچھا ہوا ان کو اس بات کا احساس ہوا، ان کی جماعت کو، اور انہوں نے اپنی جو لائرز ہیں اب شاید وہ کسی اور کو انگیج کریں گے۔ یہ تو بات اپنے طریقے سے سیٹل ہو گئی۔ میں نے آپ سے پچھلے کچھ دنوں میں کہا کہ میں آپ کو ہمارے کولیگ عمران ریاض خان کی بات میں آپ کے سامنے ضرور لانا چاہوں گا، کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں۔ ان کو تقریباً سمجھے کہ اگر یہ کہیں کہ لاپتہ ہوئے 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور ایشو ہے کیا، عمران ریاض خان صاحب ممکنہ طور پر اس وقت کس جگہ پر ہیں، ان کے وکلاء سے جو معاملات چل رہے ہیں، ان کی فیملی کو کس حد تک کیا چیز پتہ ہے، اور بہت سے اور چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں شروع اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ کتنا ہی اس کا جو ویوز ہیں، اس کا جو انداز بیاں ہے، یا اس کی جو کہی ہوئی بات ہے، چاہے وہ جتنی زیادہ غلط کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی کو آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہے تو پہلی بنیادی اصول تو یہ ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہو، اور ایٹ لیسٹ گھر والوں کو، لواحقین کو پتہ ہو کہ ان کا پیارا کہاں پر ہے۔ دیکھیے، یہ جو لوگوں کا غائب ہو جانا یا کسی تحویل میں چلے جانا اور پتہ نہ ہونا، اگر اس کے اوپر پاکستان میں کنسسٹنٹ آواز کسی صحافی نے اٹھائی ہے تو وہ حامد میر صاحب ہیں۔ انہوں نے اس کا ذاتی طور پر بھی بڑا خمیازہ بھگتا ہے، لیکن وہ اس بات کی کرتے رہے ہیں، بار بار وہ اس بات کو کرتے رہے ہیں۔ انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ عمران ریاض خان جب ابھی وہ کسی پرابلم میں نہیں تھے تو عمران ریاض خان اپنے جو باقی کولیگز ہیں ان کو بڑا ٹارگٹ بھی کرتے رہے، حامد میر صاحب کو، سلیم صافی صاحب کو، لیکن خلوت میں جلوت میں ایک بات میں ضرور کہوں گا، وہ لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ یار آپ نے کسی کو، اگر آپ کو کسی صحافی سے پرابلم ہے، آپ قانونی طریقہ کار استعمال ریاست کو کرنا چاہیے، لوگوں کو غائب نہیں کرنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے لواحقین کو کہ کوئی شخص کس جگہ پر ہے اور کس حال میں ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو پہلی تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ آج بھی اپنے پروگرامز میں کیا حامد میر صاحب، کیا سلیم صافی صاحب، وہ ضرور بات کرتے ہیں کہ بھئی عمران ریاض خان کدھر ہے، وہ لاپتہ ہے، وہ کدھر ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ ہمارے ملک میں آج بھی صحافی اس حوالے سے ضرور بات کرتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو جو میں نے اس پہ تحقیق کر پایا ہوں، جو میں چیز میں سمجھ پایا ہوں، دیکھیے جیسے کوئی اور صحافی ہوتا ہے، کوئی اور اینکر ہوتا ہے، عمران ریاض خان نے رپورٹنگ سے معاملہ شروع کیا، اللہ کی ذات ہوتی ہے جو انسان کے لیے راستے کھولتی ہے، ترقی دیتی ہے۔ عمران ریاض خان نے محنت بھی بڑی کی ہے اور کی ہوگی یقینی طور پر۔ اب انگریزی میں وہ ایک کہتے ہیں نا کہ واٹ وینٹ رانگ۔ دیکھیے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ بحیثیت انسان میرے لائکس اور ڈس لائکس ہو سکتی ہیں، میں کسی شخص کو یا اس کی سیاست کو پسند کر سکتا ہوں، کسی کو ناپسند کر سکتا ہوں، لیکن جب میں یہاں بیٹھا ہوں، یعنی اس مائک کے سامنے ہوں، اس کیمرے کے سامنے ہوں، تو میرا بنیادی مقصد صرف ایک ہونا چاہیے، وہ ہے کہ میں نے حقائق بیان کرنے ہیں، میں نے اپنی پسند کو یا اپنی خواہش کو اوور رائڈ نہیں کرنے دینا اپنی صحافت کو، یعنی مجھے وہ غلبہ نہیں پانا چاہیے میری پسند ناپسند کا میری صحافت کے اوپر، وہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ میں سمجھتا ہوں پھر صحافت رہتی نہیں ہے اگر میں بیٹھ کر یہ کہوں کہ جی بس کمال ہو گیا، ایک ہی شخص ہے اور باقی سارے چور لٹیرے ڈاکو ہیں، تو یہ شاید یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ آپ کو پھر اگر کوئی حقائق بیان کرنے تو پھر آپ کو پورے بیان کرنے پڑتے ہیں، آپ کو اگر چیزیں بتانی پڑتی ہیں تو پھر پوری بتانی پڑتی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو میں سمجھ پایا ہوں، عمران ریاض خان کی ریچ بڑھنا، یوٹیوب پلیٹ فارم کا سکسیسفل ہونا، یہ تو نارمل ڈسکورس ہے نا، کوئی بھی شخص محنت کر رہا ہوتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ لوگوں نے بہت سی تنقید اور بڑے سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہیں جی عمران ریاض خان پہ کہ جی وہ
کہ جی وہ جھوٹ بھی ہے، جی فلان بھی ہے، یہ بھی. میں ان چیزوں کو کیونکہ ایک تو سب سے بنیادی بات یہ کہ عمران ریاض خان اس وقت مشکل میں ہے، اللہ ان کی مشکل آسان کرے. فیملی اضطراب میں ہے، سخت تکلیف میں ہے، بچے اپنے والد کو ملنے کے ترس رہے ہوں گے، والدین پریشان ہوں گے. لہٰذا اس وقت کسی شخص کو تکلیف پہنچانا یا اس کی فیملی کو تکلیف پہنچانا، یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کوئی انسانیت والی بات نہیں ہے. ہاں، ہم کسی کے طرز عمل کو ایویلیویٹ ضرور کر سکتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ترقی کرنا، آپ کی ریچ بڑھنا، لوگوں کا آپ کے ویوز کو سمجھنا یا ان کو لائک کرنا، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جب آپ، شاید یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ، کہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں کسی باقی سب کو برا کہنے لگتے ہیں اور کسی ایک شخص کو کہتے ہیں کہ یار نہیں یہ انفیلیبل ہے یا یہی درست ہے، باقی سارے چور لٹیرے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا، جو کچھ بھی معاملات رہے، صرف کسی ایک کو کہنا کہ وہ غلط ہے اور باقی سب ٹھیک ہیں. جیسے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ دیکھیے عثمان بزدار صاحب یا پنجاب کے اندر اگر کرپشن ہوئی یا عثمان بزدار صاحب کو اس کے اندر کوئی عمل دخل ہے، جو بھی ہے یا جو بھی سارے سلسلے تھے، یہ کہنا کہ عثمان بزدار کر رہے ہیں اور عمران خان کو پتہ نہیں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا. عمران خان صاحب کو سب پتہ تھا، ان کی اہلیہ کو سب پتہ تھا. یہ جو فرا گوگی صاحبہ ہیں، احسن جمیل گوجر صاحب ہیں، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ تخیلاتی لوگ تو نہیں ہیں نا، ایگزسٹ کرتے تھے. تو یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی اپنی مرضی سے ہوتا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اپنی صحافت کرتے کرتے آپ اس نہج پر چلے جائیں کہ آپ کہیں کہ جی ہمیں تو، ایک تو جو ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صحافی ہوتے ہیں اور آپ کو، جب عمران خان صاحب کا دور آیا، اور عمران خان صاحب کا دور آنے سے پہلے اس کے دوران بھی ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہ بہت سے اپنے لوگوں کو اپنا مہرہ بنانا یا ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے کہ آپ انہیں بلاتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں وہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں یہ فلانا آپ کا ملک لوٹ کے کھا گیا، یہ کاغذوں کا پلندہ پڑا ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کا ملک لوٹ کے کھا گیا. آپ کا نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں، آپ جہاد کریں. دیکھیے میری بات سنیں، بحیثیت صحافی بیسیوں جگہوں پر مجھے بلایا جاتا ہے. میں صرف ایک بات یہ کہتا ہوں کہ کچھ سوال ہوتے ہیں جو آپ نے، میں بھی غلطیاں کرتا ہوں گا، ہم سب نے غلطیاں کی ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آج کو مجھے آپ کہتے ہیں دیکھیں جی عمران خان جو ہے وہ تو ملک دشمن ہے، پی ٹی آئی کا چیئرمین جو ہے ملک دشمن ہے، یہ تو یہودی ایجنٹ ہے، آپ کو نہیں پتا یہ ایسے کر دیا، یہ ویسے کر دیا. دیکھیں جو عمران خان صاحب کا بادِ نظر میں طرز عمل ہوگا نا، میں اس کو ایویلیویٹ بھی کروں گا، جو حقائق ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے بیان بھی کرنے کی کوشش کروں گا اور کروں گا. لیکن میرے اندر بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک صحافی یہ ہوگا کہ اچھا یار میں نہیں کنونس ہو رہا آپ کی بات سے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، میں نہیں کنونس ہو رہا کہ عمران خان ملک دشمن ہے، میں بالکل نہیں کنونس ہو رہا. ہاں کچھ چیز مجھے نظر آ رہی ہے، 9 مئی ساروں کو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے، سائفر ساروں کو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے، تو پتہ ہے بھائی وہ کیا ہے. کسی اور کے بارے میں یا کوئی اور دیکھیں جی فلانا تو ہے ہی چور، فلانا تو ہے ہی چور، یہ تو چور ہے، ڈاکو ہے، ڈکیت ہے، اس نے آپ کا ملک لوٹ لیا. ان باتوں سے مروب ہونا یا کنونس ہو کر ایک پورا پروپیگنڈا کا حصہ بن جانا، میں سمجھتا ہوں یہ لیک آف کمپریہنشن ہے، یعنی سمجھ کی کمی ہے. اگر آپ کو کوئی یہ کرنے کو کہتا ہے، جیسے مجھے کو آج کہے کہ نہیں عمران خان کو تو آپ ڈکلیئر کریں جی یہ تو ہے ہی، آپ اپنے ولاگس کے اندر آپ بولتے رہے ملک دشمن، میں کیوں بولوں بھائی؟ میں کنونس نہیں ہوں. وہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت اور اتنی انٹرنس جماعت، مقبولیت، میں آپ کے اپنے اس پلیٹ فارم پہ کہتا رہا ہوں، دیگر جگہوں پر کہتا رہا ہوں، جو حقائق ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کی، عمران خان کی مقبولیت اقتدار سے نکلنے کے بعد اور بڑھ گئی. لوگوں کا آؤٹ پور جو اگلے دن ہوا وہ کسی نے نہیں بھیجا، وہ لوگ عمران خان کے لیے باہر خود نکلے. تو یہ تو فیکٹ ہے بھائی، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. مجھے کو کہے بھی کہ نہیں آپ نے یہ نہیں بات ماننی، اول تو کو کہتے ہی ایسے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہے بھی تو میں نہیں مانوں گا بھائی، اس لیے کیونکہ میں کہوں گا یار آپ نے میری زبان بندی کرنی ہے کر دیں، لیکن میں اتنا جھوٹ نہیں بول سکتا یا میں اتنی غلط بیانی نہیں کر سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کولیگ عمران ریاض خان، میرا جو جتنا بھی انٹریکشن ہوا وہ کارڈیل رہا، بڑا عزت احترام کے ساتھ. جیو میں جب میں پروگرام کرتا تو ایک زمانے میں عمران ریاض ایکسپریس میں ہوتے تھے تو میں انہیں پروگرام میں کبھی کبھی بلایا بھی کرتا تھا اور وہ آتے بھی تھے. ایشو یہ ہے کہ آپ یہ کرتے کرتے آپ کسی باقی سب کو چور اور ایک کسی کو اچھا کہتے کہتے آپ کو نا اپنی شاید اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی کئی بھی بات کا امپیکٹ لوگوں پہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کہتے کہتے کن حدود کو پھلانگ رہے ہیں، کہاں پر چلے گئے. اب عمران ریاض خان نے
جو عمران خان کو آپ پسند کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں یا سب کچھ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. میں کسی اور الزام تراشی میں نہیں جاؤں گا کہ کیا لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں ان پہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ نہ آج کی اس ولاگ کا مقصد یہ ہے. میں صرف آپ کو بتا دوں کہ بحیثیت صحافی جو میں ایویلیویٹ کر پایا ہوں کہ عمران ریاض خان سے غلطی کیا ہوئی ہے. اپنی پسند کو آپ جب غلبہ پانے دیتے ہیں اپنی صحافت کے اوپر یا اپنی رپورٹنگ کے اوپر یا اپنے تجزیے کے اوپر، تو پہلا تو آپ کا پرپس بحیثیت صحافی وہی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. فیکٹ ضرور بیان کریں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا تگڑا ہے، عمران خان کہیں نہیں جا رہا، عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے اور باقی سارے ان کی بھی دال نہیں کر رہے. یہ فیکٹ ہے بھائی، یہ کوئی بھی بیان کرے گا. میں آج کہتا ہوں کہ پوری پی ڈی خاص طور پہ پی ایم ایل این بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آج کل ان کے معاملات بالکل ٹھیک ہے. یہ فیکٹ ہے، وہ ہے بحیثیت صحافی جو مجھے پتہ لگتا ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ایک سٹیج وہ آئی جب عمران خان اقتدار سے نکلے اور ہمارے دوست بہت سے ایسے تھے جو اس چیز کو انہوں نے بڑا اور طریقے سے لینا شروع کر دیا کہ بڑا یہ ظلم ہے، بڑا ہو گیا، وداؤٹ ریئلائزنگ دا فیکٹ کہ ہمارے ملک کا جو ڈی این اے ہے وہ کیا ہے. ہمارے ملک کے اندر یہ پہلا ایپیسوڈ نہیں ہے، اور ہمارے ملک کے اندر پہلے بھی وزرائے اعظم کو طرح طرح کے طریقوں سے طرح طرح کے پریٹیکسٹ پہ اقتدار سے نکالا گیا ہے اور وہ نکلے ہیں. جو چیز جس نے سب سے زیادہ سیٹ بیک عمران ریاض خان کو پہنچایا کہ آپ ایک جگہ پر آئے اور آپ ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اب آپ کو ٹکر کے لوگ ملے. مسئلہ یہ ہے، میں نے پہلے بھی بار بار کہا، میں نے ایمان حاضر مزاری صاحبہ کے حوالے سے کہا، میں نے آپ کو پی ٹی ایم کے حوالے سے کہا کہ جب آپ آ کر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کچھ ریاست کے لیے کچھ چیزیں فلیش پوائنٹ ہوتی ہیں، وہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی، کوئی انہیں مانتا نہیں ہے، کوئی انہیں ٹالریٹ نہیں کر سکتا. اب ہوا کیا، عمران ریاض خان کو پہلے جو ہوتا ہے کہ اریسٹ کیا ایک مقدمے میں، دوسرے مقدمے میں فلانی پولیس لے کے جا رہی ہے، فلانی تحویل میں لے کے جا رہی ہے، فلانی تحویل میں لے کے جا رہی ہے. بہت افسوسناک تھا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں بصد احترام کہوں گا کہ پھر اس طرح کی صحافت بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہ ہوں گے ایسے لوگ جو کہ پی ایم ایل این کی محبت میں چور چور ہو رہے ہوں گے، پیپلز پارٹی کی محبت میں چور چور ہو رہے ہوں گے کہ جی بس آ جائیں اور وہ دے آر گاڈز گفٹ ٹو دا مین کائنڈ. ایسی نہیں ہوتا، یہ صحافت نہیں ہوتی. آپ کا خیال میں خالی عمران ریاض خان سچ بولتے تھے؟ کاشف عباسی سچ نہیں بولتے؟ حامد میر سچ نہیں بولتے؟ شاہ زیب خان زادہ سچ نہیں بولتے؟ ندیم ملک صاحب سچ نہیں بولتے؟ طلعت حسین صاحب سچ نہیں بولتے؟ دیکھیے ہر ایک کے اپنے اوپینین میں کوئی تھوڑا باعث یا یہ چیزیں سب اپنی جگہ، لیکن یار یہ ملک کے بڑے لوگ ہیں، بڑے صحافی ہیں، یہ اپنے اپنے پروگرامز کے اندر، تجزیوں کے اندر سب کچھ فیکٹس بیان کرتے ہیں. ان سے لوگ ریزنٹمنٹ بھی شو کرتے ہیں، مقتدر حلقے ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے بڑا ہم پہ سخت تنقید کی ہے، لیکن وہ لوگ اپنا پروفیشنل کانڈکٹ دے رہے ہوتے ہیں. حامد میر صاحب بتاتے ہیں اور وہ بتاتے رہے ہیں کہ یار اگر فلانا کوئی لاپتہ ہے تو مجھے اس پر بھی اعتراض ہے، اور اگر عمران ریاض خان لاپتہ ہے تو مجھے اس پر بھی میں سوال اٹھاتا ہوں ریاست سے کہ وہ لاپتہ ہے، اس کو کیوں لاپتہ رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اس طرح کی پھر صحافت کرنی ہے. باقی چھوٹا موٹا غلطی ہو جانا، آپ کو کسی آپ کے تجزیے میں اوپینین میں ٹلٹ آ جانا، دیٹ از چلو ایکسیپٹیبل، اٹس ہیومن نیچر. لیکن اگر آپ ایک پوری پروپیگنڈا مشین کا حصہ بن جائیں اور آپ کو ریئلائز بھی نہ ہو رہا ہو، یا اگر ہو رہا ہو اور آپ اس کو خاطر میں نہیں لا رہے، تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب آج صورتحال یہ ہے کہ عمران ریاض خان کہاں ہے؟ وہ ریاستی تحویل کے اندر ہے، یعنی کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی جگہ پر موجود ہے. کیوں ابھی تک موجود ہے؟ ابھی تک یہ مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ سب سے بڑا ایشو ہے. وہ جو آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں اس کے بعد تو گرفتاریاں ہو چکی تھی، سب کچھ ہو چکا تھا. کیا ڈسکورس بحیثیت ایک صحافی عمران ریاض خان کا تبدیل ہوا؟ اس کا سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا. پھر آپ کا 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیے میں بحیثیت ایک پاکستانی صرف یہ کہوں گا کہ اگر عمران ریاض خان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے، کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے، تو قانون کے تحت پروسیڈ کیا جائے. کسی کو لاپتہ رکھنا، کسی کے بارے میں کوئی پتہ نہ ہونا، چلیں کم از کم مجھے جو ابھی تک پتہ چلا ہے، بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ معاملات تھوڑے سے ان میں بہتری ضرور آئی ہے، اور یہ 2 مہینے 2 سے ہونا شروع ہوا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک عمران ریاض خان کی معاملات مکمل طور پر درست نہیں ہوئے، وہ اپنے گھر واپس نہیں آئے؟ جو کہ میں بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک صحافی، پہلی گزارش بھی یہی ہے تمام جو مقتدر لوگ ہیں ان سے کہ عمران ریاض خان کو ان کے گھر جانے دیا جائے، بچوں کے پاس جانے دیا جائے، والدین کے پاس جانے دیا جائے. یہ اس شخص کا بنیادی حق ہے. غلطی ہوئی،
اندھوں کو بھی نظر آتا ہے ان سے غلطی ہوئی، اندھوں کو بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنی جو بحیثیت ایک صحافی ایک لائن ہوتی ہے یا آپ کا ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ کا فیکٹ بتانا سب کچھ کرنا وہ اور بات ہے. ویسے تو فیکٹ بتانے کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کو رگڑے لگے ہیں بیچاروں کو، لیکن پھر بھی وہ بات کچھ حد تک جسٹیفائڈ ہوتی ہے. لیکن کیا ہمارے ملک کے جتنے بڑے صحافی ہیں، کیا وہ عمران ریاض خان کے بحیثیت صحافی جو ان کا کانڈکٹ تھا اس کو درست قرار دیں گے؟ سوال یہ ہے. جواب نفی میں آتا ہے بدقسمتی سے. لیکن اب جو صورتحال ہے، جو میں نے آپ کے سامنے یہ پورا انالیسز رکھا ہے، جو میرا اپنا انالیسز ہے، اور یہ وہی جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم مجھے اب بھی جب میں نے لاسٹ اس میں چیک کیا ہے تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ معاملات چل رہے ہیں، بہتری کی امید ہے. اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ بہتری کی امید یقین میں بدل جائے اور عمران ریاض خان اپنے گھر میں اپنے بچوں کے واپس آ جائے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب آپ اس قسم کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں اور جب آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کر دیا، پھر آپ پرابلم اپنے لیے بھی کریٹ کرتے ہیں، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کریٹ کرتے ہیں. مشہور ہونا، ترقی کرنا، پیسہ کمانا، ایبسلیوٹلی دیر از نو پرابلم ود دیٹ. آپ بالکل کریں، سب کچھ کریں. لیکن میں آ جا کے یہاں بیٹھ کر یہ کہنا کر لگ پڑوں گی کہ او جی صرف یہ فلانی جماعت اور فلانا لیڈر تو پاک باز ہے اور سب A1 ہے، باقی سب چور لٹیرے ہیں. نہیں، میں آپ سے پاور پالیٹکس کی بات کرتا ہوں، میں آپ سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حقیقت کی بات کرتا ہوں، میں ہمارے ملک کے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہونے کی بات کرتا ہوں. میں آپ سے اصولی بات بھی کرتا ہوں کہ اصول تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست صرف سیاستدانوں تک ہونی چاہیے. میں آپ کو پرنسپل کی بات کرتا ہوں اور میں آپ کو پریکٹیکل بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے. اس میں اس کے ڈائنامکس اس طرح کے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا امپرنٹ ہے، تھا، ہے اور رہے گا. میں ان تجربوں کی بات کرتا ہوں جو فیل ہوئے ہیں، جن کی ذمہ داری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر ہے. ایسے تجربے جو کہ بیک فائر کر گئے ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں. لیکن میں کسی کو یہاں پر بیٹھ کے سرٹیفکیٹس نہیں دے سکتا بھائی. مجھے کو آ کے کہے گا کہ یہ دیکھو، میں نے آپ کو دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فلانا یہودی ایجنٹ ہے، میں نہیں مانوں گا انلیس کہ میرے پاس کریڈیبل ایویڈنس ہو کہ یار یہ بندہ فلانا ایجنٹ ہے. کریڈیبل ایویڈنس جس کو میں کہہ سکوں کہ مجھے کوئی دنیا کی کسی عدالت میں لے جائے تو میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں کہ جی یہ ایویڈنس ہے. لہٰذا میں ان ینگ بچوں کے لیے بھی جو پاکستان کے اندر یوٹیوبنگ کر رہے ہیں، صحافت میں آنا چاہتے ہیں، سب کچھ، اس بات کا احساس مجھے بھی ہے، ہم سب کو ہے اور ہم سب کو ہونا چاہیے. آخر میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان کے لیے معاملات آسان کریں اور وہ جلدی اپنے گھر آئیں. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ معاملات سلجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کرم اور فضل بنائے. بہت شکریہ.